ثم صلوا علی فإنہ من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، یعنی جب تم مؤذن کو اذان کہتے سنو تو اذان کا جواب دیتے ہو ایسے ہی کہو جیسے مؤذن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب اذان ہو تو اذان کا جواب دینا چاہیے، جس طرح مؤذن کہہ رہا ہے اسی کو ریپیٹ کر لیں، جو الفاظ مؤذن کہہ رہا ہو اسی کو دہراتے جائیں، اور پھر بعد میں درود پاک پڑھ لیں، انشاءاللہ بے شمار نیکیاں بھی ملیں گی۔ اور پھر اذان کے ٹائم ویسے بھی خاموش رہنا ہوتا ہے، باتیں نہیں کرنی ہوتی، کام کاج چھوڑنے ہوتے ہیں، خاموشی سے اذان کا جواب سننا، اذان سننا ضروری ہے، ساتھ جواب دینا چاہیے۔ اگر اذان کا احترام ادب نہیں کریں گے، اذان کے دوران باتیں کریں گے تو اس سے ایمان برباد ہونے کا خطرہ ہے۔ اس لیے خاموشی سے جب کوئی کام کاج کر رہے ہو اذان کی آواز آ جائے تو ادب سے کام کاج باقی چھوڑ دینے چاہیے، ادب سے اذان کا جواب دینا چاہیے۔ 5واں پارہ سورہ نساء آیت نمبر 48 سے 52۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ اللہ کے نام سے شروع، جو ہے مہربان رحمت والا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا تو بے شک اس نے بہت بڑے گناہ کا بہتان باندھا۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ جو کفر پر مرے اس کی بخشش نہیں ہوگی بلکہ اس کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے، اور جس نے کفر نہ کیا ہو وہ خواہ کتنا ہی گناہ گار اور کبیرہ گناہوں میں ملوث ہو اور بے توبہ بھی مر جائے، تب بھی اس کے لیے جہنم میں ہمیشہ کا داخلہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کی مغفرت اللہ کی مشیت پر ہے، یعنی اللہ کی مرضی پر ہے، اللہ کے چاہنے پر ہے۔ چاہے تو معاف کر دے تو کریم ہے، چاہے تو اس بندے کو اس کے گناہوں پر عذاب دینے کے بعد پھر اس کو داخل جنت فرما دے اپنی رحمت سے۔ اس آیت میں یہودیوں کو ایمان لانے کی ترغیب۔ یہ یاد رہے کہ کفر کے علاوہ قیامت کے دن ہر گناہ کے بخشے جانے کا امکان ضرور ہے، مگر اس امکان کی امید پر گناہوں پر پڑنا بہت خطرناک ہے، بلکہ بعض صورتوں میں گناہ کو ہلکا سمجھنے کی صورت میں خود کفر ہو جائے گا، کہ کوئی مسلمان یہ سمجھے کہ خیر ہے گناہ کر لیں گے کیونکہ ہم نے جنت میں ہی جانا ہے، مسلمان جنت ہی میں جائے گا چاہے سزا کاٹنے کے بعد جائے، تو یہ سمجھ کے گناہ کو ہلکا سمجھتے ہوئے گناہ کر لینا، اب یہ پھر کفر ہے، کیونکہ اس نے گناہ کو ہلکا سمجھا، اب دار اسلام سے خارج ہو گیا، تو اس لیے گناہوں سے بچنا ہے۔ کتنا کریم ہے وہ خدا جو لاکھوں گناہ کے کرنے والے بندے کو معافی کی امید دلا رہا ہے، اور کتنا گھٹیا ہے وہ بندہ جو ایسے کریم کے کرم اور رحمت پر دل و جان سے قربان ہو کر اس کی بندگی میں لگنے کی بجائے اس کی نافرمانیوں پر کمر بستہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وحشی جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، وہ سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی مجھے امان دیجیے تاکہ میں آپ سے خدا کا کلام سنوں کہ اس میں میری مغفرت اور نجات ہے۔ ارشاد فرمایا مجھے یہ پسند تھا کہ میری نظر تم پر اس طرح پڑتی کہ تو امان طلب نہ کر رہا ہوتا، لیکن اب تو نے امان مانگی ہے تو میں تمہیں امان دیتا ہوں تاکہ تو خدا کا کلام سن سکے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پوجتے۔ وحشی نے کہا میں شرک میں مبتلا رہا ہوں اور میں نے ناحق خون بھی کیا ہے اور زنا کا بھی مرتکب ہوا ہوں،
کیا ان گناہوں کے ہوتے ہوئے حق تعالیٰ مجھے بخش دے گا؟ اس پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی اور کوئی کلام نہ فرمایا. پھر یہ آیت نازل ہوئی الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے. وحشی نے کہا کہ اس آیت میں شرط کی گئی ہے کہ گناہوں سے مغفرت اس سے حاصل ہوگی جو توبہ کر لے اور نیک عمل کرے. جب کہ میں نیک عمل نہ کر سکا میرا کیا ہوگا؟ تب یہ آیت تلاوت فرمائی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا. اب وحشی نے کہا اس آیت میں مغفرت مشیت الہی کے ساتھ وابستہ ہے. ممکن ہے میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کے ساتھ حق تعالیٰ کی مشیت مغفرت وابستہ نہ ہو. اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. یہ آیت سن کر وحشی نے کہا اب میں کوئی قید اور شرط نہیں دیتا، اور اسی وقت مسلمان ہو گئے. مدارج کے علاوہ بقیہ کتابوں میں یہ مذکور ہے کہ یہ عرض معروض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہ ہوئی بلکہ دوسرے ذریعے سے ہوئی. الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو خود اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاکیزہ بنا دیتا ہے، اور ان پر کھجور کے اندر کی جلی کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ آیت یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی جو اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا اور اس کا پیارا بتاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہود و نصارہ کے سوا کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا، اور یوں اپنی تعریف آپ کرتے تھے اور وہ بھی جھوٹی. اس آیت کریمہ میں خود پسندی کی مذمت کی گئی ہے. خود پسندی یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے دینی یا دنیاوی کوئی نعمت عطا کی ہو، وہ یہ تصور کرے کہ اس نعمت کا ملنا میری ذاتی کاوش کا نتیجہ ہے. اللہ پاک نے مجھے جو بھی نعمت عطا فرمائی ہے یہ میری ذاتی کوشش کی وجہ سے ہے. میں مالدار ہوا ہوں تو میری ذاتی کوشش ہے، میرے اندر یہ صلاحیت تھی تو اس لیے میں نے اتنا مال کما لیا، میرے اندر یہ صلاحیت تھی تو میں اس منصب تک پہنچ گیا، میرے اندر یہ کوالٹیاں تھیں تو میں نے یہ کر لیا. یعنی اپنی ذاتی کاوش کا نتیجہ سمجھے اس نعمت کو اور اس پر ناز کرنے لگے کہ میں اچھا بولتا ہوں میرا کمال ہے، میں اچھا دکھتا ہوں، خوبصورت ہوں، یہ میرا اپنا کمال ہے. تو کسی بھی چیز کو نہ اپنا سمجھ لینا، اپنا کمال سمجھ لینا. کچھ نہیں، ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو مرضی سے پیدا بھی نہیں ہوئے، اپنا کچھ بھی نہیں ہے، نہ مرضی سے مر سکتے ہیں. جہاں لکھا ہے، جتنی سانسیں لکھی ہیں، جس جگہ مرنا ہے ویسے ہی مرنا ہے. تو ہماری ڈور کسی اور کے ہاتھ میں، اپنا کچھ بھی نہیں ہے. بندہ مجبور ہے، لاچار ہے، بے بس ہے، اور بندہ خواہ مخواہ اپنی خوبیوں پہ کہے جی نہیں میری وجہ سے ہے، یہ میں یوں تھا تو اس لیے ایسا ہوا. کچھ بھی نہیں ہے، سب اللہ پاک کا کرم ہے. خود پسندی ایک مذموم باطنی مرض ہے، اور فی زمانہ مسلمانوں کی اکثریت اس مرض میں مبتلا ہے. اپنے علم اور عمل پر ناز کرنا کہ میں اتنا علم والا اور یہ میرا کمال ہے، میں اتنا عمل کرتا ہوں، نیک عمل کرتا ہوں، یہ میرا کمال ہے. کثرت عبادت پر اترانا، عزت منصب اور دولت پر نازا ہونا کہ میری عزت ہے، میرا اپنا کمال ہے، ایسے تو عزت نہیں مل گئی، میں یوں ہوں، میں دنیا میں لاکھوں میں ایسا ہوں، میرا ریکارڈ ہے، میں بھی سارا دن لگے. بکری میں کرتی ہے، زیادہ میں کرنے والا پھر چھری کے نیچے آ جاتا ہے. فنی مہارت پر کسی کے انگشت نمائی برداشت نہ کر سکنا. کوئی اعتراض کر دے نا، ہمارے جس فن کے ہم ایکسپرٹ ہیں، زندگی کے ہر بندہ اپنے اپنے شعبے کا ایکسپرٹ ہے، اگر اسی کے اس شعبے پہ بات کی جائے اور کہا جائے نہیں آپ یوں اس میں ماڑے ہیں، ایکسپرٹ نہیں ہیں، اب دیکھیں ہمارا غصہ، میں نے ساری زندگی اسی کام میں گزار دی اور یہ مجھ پہ اعتراض کر رہے ہیں. میں نے ساری زندگی یہ والا کام کیا ہے، فلاں کاروبار میں ایکسپرٹ ہوں، اور یہ بندہ اسی کام پہ اعتراض کر رہے ہیں، کتنا غصہ آئے گا. تو کوئی انگشت نمائی کرے نا تو پھر برداشت نہ کر سکنا. کسی اور کو خاطر میں ہی نہ لانا، یہ بہت عام ہے. ہر بندہ جس شعبے میں وہ ماہر ہوتا ہے اس شعبے میں اگلے کو سمجھتے کچھ نہیں ہے.
کہ بس میں ہی ہوں جس شعبے کا، دوسرا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ ایسے حضرات کو چاہیے کہ ان روایات کا بغور مطالعہ کریں۔ یہ خود پسندی کا مرض ہے۔ اگر ایسا مسئلہ ہے کہ ہم کسی کو بولنے نہیں دے رہے اس شعبے کے بارے میں جس میں ہم ایکسپرٹ ہیں، جو اللہ نے ہمیں چیز دی ہے، تو اپنی چیز کو پسند کر رہے ہیں، اپنی اس نعمت کو پسند کر رہے ہیں، اپنا کمال جان رہے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی نیک عمل پر اپنی تعریف کی، اس کا شکر ضائع ہو گیا، اس کا عمل برباد ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں۔ پہلی ہے لالچ، جس کی اطاعت کی جائے، خواہش، جس کی پیروی کی جائے، بندے کا اپنے عمل کو پسند کرنا، یعنی خود پسندی۔ جیسے ہم بعض اوقات اپنے مشورے کو بڑا پسند کرتے ہیں کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں نا ایسے ہونا چاہیے، اگر ایسا نہ ہو تو اتنا غصہ آتا ہے۔ یہ اپنے مشورے کو ہم ناقص سمجھ لیں، میرا ناقص مشورہ یہ کر لیں، اب اگلا مانتا ہے نہیں مانتا، ہمیں بے فکر ہو جانا چاہیے۔ لیکن ہم کہتے ہیں اس نے نہیں مانی، بس دل میں بغض و کینہ رکھ لیتے ہیں، اور سمجھو وہ تو پھر مشورہ نہ ہوا نا تو آرڈر ہو گیا، آرڈر تھوپا جاتا ہے۔ اور مشورہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے مان لیا گیا، قبول ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو ناقص ہے تو ٹھیک ہے، اس لیے ظن رکھا جائے، بدگمانی نہ کی جائے، بس اپنا اچھا مشورہ دے دیا جائے، ناقص سمجھ کے دے دیا جائے۔ لیکن جو لوگ اپنے مشورے کو کامل سمجھ لیتے ہیں تو یہ بھی سمجھ لیں کہ وہ خود پسندی میں مبتلا ہیں، کیونکہ اپنی بات کو اچھا سمجھ رہے ہیں، اپنے مشورے کو باقیوں سے اچھا سمجھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سراقہ، کیا میں تمہیں جنتی اور جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا کہ ہر سختی کرنے والا، اترا کر چلنے والا، اپنی بڑائی چاہنے والا جہنمی، جبکہ کمزور اور مغلوب لوگ جنتی ہیں۔ کمزور لوگ جنتی ہیں، مغلوب لوگ جنتی ہیں۔ ہم ہر معاملے میں غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں چھا جاؤں، میں اوروں پہ غالب آ جاؤں، میں طاقتور بن جاؤں، حالانکہ کمزور جنتی ہیں، مغلوب جنتی ہیں، جو خیر ہار جاتے ہیں، نیچے ہو جاتے ہیں، خیر تو جیت گیا، میں آ رہا ہوں۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا، دیکھو یہ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور کھلے گناہ کے لیے یہی جھوٹ کافی ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو بے گناہ اور مقبول بارگاہ بتاتے ہیں، حالانکہ وہ ایسے نہیں ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو کہ کیسے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اهدی من الذین آمنوا سبیلا اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، وہ بت اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں، اور کافروں کو کہتے ہیں کہ یہ مشرک اور مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ لعنت کر دے تو ہرگز تم اس کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا؟ کعب بن اشرف اور اس کے ساتھ مزید 70 یہودی مشرکین مکے کے پاس پہنچے، مشرکین مکہ کے پاس پہنچے، اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے پر آمادہ کیا۔ قریش بولے کہ ہمیں خطرہ ہے کہ تم بھی کتابی ہو اور ان سے قریب تر ہو، اگر ہم نے ان سے جنگ کی اور تم ان سے مل گئے تو ہم کیا کریں گے؟ اگر ہمیں اطمینان دلانا ہو تو ہمارے بتوں کو سجدہ کرو۔ ان بد نصیبوں نے سجدہ کر لیا۔ ابو سفیان نے کہا بتاؤ ہم ٹھیک راستے پر ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کعب بن اشرف نے کہا کہ تم ٹھیک راہ پر ہو۔ اس پر یہ آیت اتری، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں مشرکین کے بتوں تک کو پوجا۔ اس آیت میں طاغوت کا لفظ آیا ہے، یہ طغوا سے بنا ہے، جس کا معنی ہے سرکشی۔ جو رب سے سرکش ہو اور دوسروں کو سرکش بنائے وہ طاغوت ہے۔ جو سرکش ہو رب سے اور دوسروں کو سرکش بنائے وہ طاغوت ہے۔
خواہ وہ شیطان ہو یا انسان ہو۔ قرآن کریم نے سرداران کفر کو بھی طاغوت کہا ہے۔ چونکہ طاغوت کے لفظ میں سرکشی کا مادہ موجود ہے، اس لیے مقربین بارگاہ الہی کے لیے یہ لفظ ہرگز استعمال نہیں ہو سکتا، بلکہ جو ان کے لیے یہ لفظ استعمال کرے وہ خود طاغوت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔